یہ 1992 کا لاہور ہے۔ کیمپ جیل، شام کا وقت۔ جیل کے اندر ایک بیرک میں 2 پولیس کانسٹیبل ڈیوٹی پر موجود ہیں، کانسٹیبل شبیر احمد اور کانسٹیبل ڈوگر۔ ان کے سامنے ایک قیدی کھڑا ہے، قد لمبا، جسم مضبوط، رویہ غیر معمولی حد تک پرسکون۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں، یہ وہی شخص ہے جس پر ماضی میں کانسٹیبل شبیر احمد تشدد کر چکے ہیں۔ تینوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ اچانک بیرک کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے۔ اگلے چند منٹوں میں بیرک کے اندر شدید مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جیل کے اندر شور پھیلتا ہے، لیکن یہ شور بغاوت کا نہیں، یہ شور بے بسی کا ہے، کیونکہ چیخنے والے قیدی نہیں، چیخنے والے کانسٹیبل شبیر احمد اور کانسٹیبل ڈوگر ہیں۔ وہ وردی میں ہیں، ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس لمحے مدد کے لیے کوئی اندر نہیں آ رہا۔ چند منٹ بعد کانسٹیبل شبیر احمد کا چہرہ پھٹ چکا تھا، خون بیرک کے فرش پر ہے، دروازے بند ہیں، اور اب ایک بات بالکل واضح ہے، یہ تشدد کسی باہر کے مجرم نے نہیں کیا۔ یہ وہی قیدی تھا جو کبھی خود اسی پولیس فورس کا حصہ رہ چکا تھا، جو تفتیش، حراست اور جیل کے پورے نظام کو اندر سے جانتا تھا۔ اس کا نام تھا شاہد میو۔ اب سوال یہ نہیں کہ اس بیرک کے اندر کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے، ایسا کیا ہوا کہ ایک پولیس کانسٹیبل ریاستی نظام سے نکل کر پاکستان کے خطرناک ترین اشتہاری مجرموں میں شامل ہو گیا۔ کیمپ جیل کا واقعہ کسی ایک دن کا اچانک رد عمل نہیں تھا، یہ ایک لمبے عمل کا نتیجہ تھا۔ شاہد میو کوٹ لکھپت لاہور کا رہائشی تھا، 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا۔ میٹرک کے بعد اس نے لاہور پولیس میں بطور کانسٹیبل شمولیت اختیار کی۔ ابتدائی برسوں میں اس کا ریکارڈ بالکل عام تھا، نہ کوئی بڑا کیس، نہ کوئی خاص شناخت۔ لیکن ایک بات شروع سے واضح تھی، وہ جسمانی طاقت کو اہم سمجھتا تھا۔ اسی دوران وہ باڈی بلڈنگ کی طرف آیا، جسم مضبوط ہوا، قد و قامت نمایاں ہو گیا اور رویے میں اعتماد آتا چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے پولیس فورس چھوڑ دی۔ یہاں کہانی کا پہلا اہم موڑ آتا ہے۔ اس نے نوکری تو چھوڑ دی، لیکن پولیس کا نظام اس کے ذہن سے نہیں نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ گرفتاری کیسے ہوتی ہے، تفتیش کہاں دباؤ ڈالتی ہے، اور ریاستی نظام کن مقامات پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ فورس چھوڑنے کے بعد اس نے پرائیویٹ اسکواڈ بنایا، گن مین کے طور پر کام شروع کی، اور آہستہ آہستہ طاقتور اور بااثر لوگوں کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران وہ مسلم لیگ کے رہنما شیخ رحیل اصغر کے ساتھ بطور اسکواڈ اور گن مین کام کرتا رہا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، شیخ اصغر کے خاندان کے سربراہ ایک فائرنگ کے واقعے میں مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد شاہد میو کا کردار بدل گیا۔ اب وہ صرف ایک سابق کانسٹیبل نہیں رہا، وہ ایک مستقل مسلح محافظ بن چکا تھا۔ اسی مرحلے پر اس کا آنا جانا بدنام اسٹوڈنٹ لیڈرز کے حلقوں میں شروع ہوا، خاص طور پر رئیس کاریہ جیسے ناموں کے ساتھ۔ یہ لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے سر سید ہال کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ دور 1988 سے 1993 کے درمیان کا تھا۔ اسی ہال میں کمرہ نمبر 007 اکرم گجر کے پاس تھا، جو MSF کا لیڈر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور کی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ سیاست، تشدد، اسلحے اور ٹارگٹ کلچر سے جڑ چکی تھی۔ شاہد میو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ عامر بٹ حامد اور ایک دوست پرویز بھی ہوتے تھے۔ عامر بٹ کوٹھا پنڈ لاہور کا رہائشی تھا اور شاہد میو کا قریب ترین ساتھی۔ ان کی دوستی کے چرچے پورے لاہور میں ہونے لگے۔ ان کا کام واضح تھا، جگہ ٹیکس لینا، علاقوں میں خوف قائم رکھنا اور جھگڑوں کو طاقت کے زور پر حل کروانا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا۔ جب فردوس خان اس گروپ میں شامل ہوا تو جرائم کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے لڑائی جھگڑے اور 307 کے مقدمات تھے، اب چوری اور ڈاکے بھی شامل ہو گئے۔ فردوس خان خاص طور پر کار چوری میں ماہر تھا۔ یہاں سے یہ گروہ صرف طاقت دکھانے والا نہیں رہا، یہ ایک باقاعدہ جرائم پیشہ نیٹ ورک بننے لگا۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں شاہد میو محض ایک سابق کانسٹیبل نہیں رہا۔ اسی دوران شاہد میو کے خلاف مقدمات باقاعدہ طور پر درج ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے جگہ ٹیکس اور جھگڑوں کے کیسز، پھر آہستہ آہستہ 307 جیسی سنگین دفعات۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہد میو پولیس کی مسلسل نظر میں آ چکا تھا۔ گرفتاریاں ہوئیں، عدالتی پیشیاں ہوئیں، اور جیل کا آنا جانا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ لیکن جیل اس کے لیے محض قید خانہ نہیں تھی،
یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کا بار بار سامنا اسی نظام سے ہوتا رہا جسے وہ کبھی اندر سے جانتا تھا۔ حراست کے دوران تشدد کے الزامات بھی سامنے آتے رہے اور بعض پولیس اہلکار اس کے ساتھ خاص طور پر سختی کرتے رہے۔ اسی عرصے میں جیلوں کے اندر اس کی شہرت پھیلنے لگی، گرفتاریاں بڑھتی گئیں اور شاہد میں وہ پنجاب کی تقریباً ہر بڑی جیل سے گزرا، لیکن ہر گرفتاری کے بعد اس کا حلقہ کمزور ہونے کی بجائے مزید پھیلتا گیا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، کیمپ جیل کا واقعہ، جہاں کانسٹیبل شبیر احمد، جو کبھی پولیس ٹریننگ کے دوران شاہد میو کا ساتھی رہ چکا تھا اور بعد میں حراست کے دوران اس پر تشدد کے الزامات کا سامنا کر چکا تھا، خود اسی کے ہاتھوں شدید مار پیٹ کا شکار ہوا۔ اس واقعے کے بعد شاہد میو کو رہائی ملی تو جیل کے باہر ہوائی فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس پر ایک اور FIR درج کی گئی۔ جیسے ہی پولیس کا دباؤ بڑھتا، یہ گروہ لاہور چھوڑ کر ایبٹ آباد کی طرف منتقل ہو جاتا، جہاں حالات معمول پر آنے کا انتظار کیا جاتا۔ اسی دوران شاہد میو کے تعلقات شوبز کی دنیا تک جا پہنچے، اس کا نام اداکارہ انجمن کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ اسی عرصے میں شاہد میو کے قریبی ساتھی عامر بٹ کی دوستی اداکارہ انجمن کے شوہر مبین کے ساتھ ہو گئی۔ صحافیوں اور قریبی ذرائع کے مطابق اس مرحلے پر ایک غیر متوقع تبدیلی نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہد میو نے آہستہ آہستہ جرائم کی سرگرمیوں سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کھلے عام نظر کم آنے لگا، اسلحہ بردار گروہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس نے بطور پراپرٹی ڈیلر نئی شناخت بنانے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے طاقت کی بجائے معمول کی زندگی کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا، لیکن یہ فیصلہ اس کے ماضی سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، کیونکہ وہ نیٹ ورک جس کا وہ حصہ رہ چکا تھا اب بھی اس کے ارد گرد موجود تھا، اور اسی دائرے میں اس کے قریبی ساتھی عامر بٹ اور شوبز سے جڑے تعلقات مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ اداکارہ انجمن کے شوہر مبین کے ساتھ عامر بٹ کی قربت بڑھتی گئی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں کہانی اپنے انجام کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہے۔ غیر مصدقہ اطلاع اور صحافتی دعووں کے مطابق شاہد میو کو اس کے قریبی دوست عامر بٹ نے گولی مار کر قتل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام اداکارہ انجمن کے شوہر مبین کے کہنے پر کیا گیا۔ چونکہ اس واقعے کے حوالے سے کوئی مستند عدالتی ریکارڈ یا تصدیق شدہ دستاویز موجود نہیں، اس لیے اس دعوے کو حتمی حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک گردش کرتی روایت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اتنا واضح ہے کہ شاہد میو کا انجام ریاست کے ہاتھوں نہیں ہوا، یہ انجام اندرونی تعلقات اور فیصلوں کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں شاہد میو کا سفر اختتام کو پہنچا، ایک ایسا سفر جو ایک پولیس کانسٹیبل سے شروع ہوا اور ایک ایسے انجام پر ختم ہوا جہاں دشمن نہیں دوست قاتل بن گیا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔